وَإِذَا رَهَنَ الْعَبْدُ مَتَاعَ الصَّغِيرِ فَأَدْرَكَ الْإِبْنَ وَمَاتَ الْآبُ۔ صورت مسئلہ کی یہ ہے کہ یہ میرا نابالغ بیٹا ہے، میں اپنا مال زندگی میں تقسیم کر چکا ہوں، اس نابالغ بیٹے کو میں نے یہ غلام دے دیا، بس بات ختم ہے۔ اس کے بعد میں نے پیر بغاڑا سے 100 روپے قرض لیے اور اس کے پاس اپنی بیٹے کا غلام رہن رکھا، پہلے بزرگ سے کہہ یہ جائز ہے۔ اس کے بعد میں مرا، اب بیٹا اپنا غلام تب چھوڑائے گا کہ باپ کا دین ادا کرے، باپ کا یہ معنی ہے۔ وَإِذَا رَهَنَ الْأَبُ، اور جب باپ رہن رکھتا ہے متاع الصغیر، مثلا غلام صغیر بیٹے کا، فَأَدْرَكَ الْإِبْنُ، بیٹا بالغ ہوتا ہے، وَمَاتَ الْأَبُ، باپ مرتا ہے، لَيْسَ لِلْإِبْنِ أَنْ يَرُدَّهُ، تو بیٹی کا حق نہیں ہے کہ وہ مرہونہ چھوڑائے، حتیٰ یقضی الدین، حتیٰ کہ باپ کا قرض اتارے، لِوَقُوعِهِ لازم، کیونکہ اس کا مرہون ہونا لازم ہے، من جانبہ، صغیر کی جانب سے۔ کسی نے کہا صغیر نے تو نہیں رکھا، کہتے ہیں اس تصرف الاب بمنزلۃ تصرفی بنفسی بعد البلوغ، باپ کا رہن رکھنا یہ ایسا ہے جیسے بیٹے کا رہن رکھنا بعد البلوغ، یہ قیام ہی مقام ہو، کیونکہ بیٹا قائم مقام کس کا ہے؟ اب کا ہے، ٹھیک ہے۔ ولو کان، وہی مسئلہ، میں نے اپنی نابالغ بیٹی کو غلام دے دیا، اس کے بعد میں نے قرض اپنی لیا 100 روپے پھر بغاوت سے، اب میری بیٹی نے جیب سے پیسے اتار کر اس کو لیے، میرا قرض اتارا اور اس کو چھوڑا دیا، اب بیٹا مجھ کو رجوع کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا، کیونکہ اس نے جو اتارا ہے اپنا دین اتارا ہے یا باپ کا دین اتارا، تو باپ کو رجوع کرے گا۔ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ رَهَنَهُ لِنَفْسِهِ، اگر باپ نے رہن رکھا تھا غلام صغیر کا اپنے دین میں، فَقَضَاهُ الْإِبْنُ، وہ دین بیٹے نے ادا کیا، رَجَعَ بِهِ، بیٹا رجوع کرے گا اس دین کی مقدار کی، عالم مال الأب، رجوع کیوں کرے گا؟ لِأَنَّهُ بیٹا مستر مجبور ہے فیہ، دین کی ادائیگی میں، کیوں؟ اگر وہ دین ادا نہیں کرتا تو اس کا غلام حضرت نہیں ہوتا، لِحَاجَتِهِ إِلَىٰ إِحْيَاءِ مِلْكِهِ، بیٹا محتاج ہے کہ وہ چھڑائے اپنے غلام کو، نو فَأَشْبَهَ مُعِيرَ الرَّهَنِ، تو یہ بیٹا مشابہ ہوا معیر الرہن کا معنی یہ ہے کہ میری پیر وغیرہ سے 100 روپے ادھار لے لی، اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز رہے رکھو، میں نے کہا میرے پاس تو رہن کچھ بھی نہیں ہے، ہاں تبلیغی کو میں نے کہا مجھے اپنی کوسی عاریتاً دو، میں رہن رکھتا ہوں، تو مجھے سے میں نے یہ کوسی عاریتاً مانگی، میں مستعیر ہوں اور وہ کیا ہے؟ معیر، وہ کوسی میں نے اس کے پاس رکھی، اب قرض میں ادا نہیں کر سکتا کہ کوسی کو چڑھاؤ، اور تبلیغی کو کوسی کی ضرورت ہے، تو اس نے جیب سے پیسے نکال کر قرض اتار دیا اور کوسی چھوڑا دی، تو اب تبلیغی میری کو رجوع کرے گا یا نہیں؟ یہ معنی ہے معیر الرحم، کہ اگر معیر مستعیر کا دین اتار کر اپنی کوسی کو رہن سے چھڑائے تو معیر رجوع بھی دین کرے گا، کس کے اوپر؟ مستعیر کے اوپر، ٹھیک ہے؟ وَكَذَا إِذَا هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَفْتَكَهُ، وہی صورت، میں نے پیر بگاڑا سے اپنی لی 100 روپے ادھار مانگا اور اپنی بیٹی کا غلام رہن رکھا، اور وہ غلام پیر بگاڑا کے پاس ہلاک ہوا، جب ہلاک ہوا تو پیر بگاڑا کا دین تو ساقط ہوا، اس نے دین سے استعفا کیا، لیکن بیٹا مجھ پر رجوع کرے گا بقیمت الغلام، کیونکہ میں نے دین اتارا ہے اپنی مال سے یا بیٹی کے غلام سے، لہذا بیٹا مجھ کو رجوع کرے گا۔ وَكَذَا إِذَا هَلَكَ، وہ غلام جو بیٹی کہتا وہ ہلاک ہوا مرتہن کے پاس، قبل ان یفتکہ، قبل اس سے کہ اس کو چھڑائے، لِأَنَّ الْأَبَ يَسِيرُ قَاضِيًا دَيْنَهُ، کیونکہ باپ نے اپنا دین ادا کیا، بِمَالِ الصَّغِيرِ، وَلَهُ صغیر کا حق ہے ان یرجع، کہ صغیر رجوع کرے، علیہ باپ پر، بات سمجھ میں آئے؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ اس کا غلام ہے،
میری پیر بگاڑ سے 100 روپے ادھار دیے، 50 اپنی لی اور 50 بیٹی کی لی، اس دین مشترک کی بدلی بیٹی کا غلام رہ سکتا ہو تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیوں؟ اگر یہ غلام میں رہ سکتا اپنی دین کی بدلی وہ جائز تھا، بیٹی کی دین کی بدلی وہ جائز تھا، تو جب اپنی اور بیٹی کی دین کی بدلی میں رکھا تو یہ بھی وَلَوْ رَهَنَهُ، میری بیٹی کا غلام پیر کے پاس رہنے کا اس دین کی بدلی جو مجھ پر ہے، اس دین کی بدلی جو شریف پر ہے تو یہ جائز ہے۔ لِاسْتِمَالِهِ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ، جائز ہے۔ امرین کیا ہے؟ ایک رہن اپنی دین کی بدلی، یہ جائز ہے، ایک رہن ابن کی دین کی بدلی۔ وَإِنْ هَلَكَ، اس صورت میں وہ غلام ہلاک ہو جائے، نُزَمِنَ الْأَبْ، اب ضامن ہوگا حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ، اپنی دین کی برابر، لِإِفَائِهِ دَيْنَهُ مِنْ مَالِهِ، کیونکہ میں نے ادا کیا اپنا دین بچے کے غلام سے بِهَذَا الْمِقْدَارِ۔ وَكَذَلِكَ الْوَصِي، اور یہ بھی حکم ہے وصی کا، اور یہ بھی حکم جد کا ہے جو ابو الاب ہے، جبکہ ابو وصی اب کا اذا لم يكن الاب وصی الاب، لیکن ابو وصی یتیم کا غلام اپنی دین کے بدلے میں کب رہ سکتا ہے؟ جبکہ اس بیٹی کا باپ نہ ہو اور وصی اب نہ ہو تب زیادہ رکھ سکتا ہے، اور اگر باپ ہو یا وصی الاب ہو تو پھر زیادہ اپنے قرض کے بدلے میں پوتے کا مال رہا۔ وَكَذَلِكَ الْجَدُّ، جد جو ہے جو ابو الاب ہے وہ اپنی دین کے بدلے میں پوتے کا مال رہن رکھ سکتا ہے بشرطے کہ اس کا باپ نہ ہو اور باپ کا وصی نہ ہو۔ وَلَوْ رَهَنَ الْوَصِي مَتَاعًا لِلْيَتِيمِ فِي دَيْنٍ اسْتَدَانَهُ عَلَيْهِ أَوْ وَقَبَضَ الْمُرْتَهِنُ ثم استعاره الوصي لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصي۔ یہ ایک صورت ہے، مرتے وقت میں نے اس کو نگران بنایا کہ میرے بیٹے کا دیکھ بھال کرو، اس کے مال کا دیکھ بھال کرو۔ اس وصی نے پیر بگاڑا سے 100 روپے ادھار مانگے میری یتیم بیٹی سے، اور یتیم کا خر ان کے پاس رہ لگا، یہ تو صحیح۔ اس کے بعد یتیم کی دیوار گر گئی، مٹی لانے کی ضرورت ہے، تو وصی مرتہن سے وہ مرہون خر عاریتاً مانگا کہ وہ مجھے دے دو، مٹی لا کر اس کا دیوار بناتے ہیں، آپ نے وہ دے دی، دوران کام میں وہ خر مر گیا۔ تو مجھے صاحب آپ کا دین ساقط ہے یا نہیں ہے؟ ساقط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ تو راہی نے آپ سے واپس لے لیا ہے، تو دین بحال ہے، اور مجھ پر بھی زمان نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی لی گلا مانگا ہے یا یتیم کی قبضے لی۔ وَلَوْ رَهَنَ الْوَصِي، اگر وصی رہن رکھتا ہے مثلا متاعًا خر یتیم کا پیر بگاڑا کے ساتھ اس دین میں جو وصی نے مانگا ہے سبیل کے لیے، وَقَبَضَ الْمُرْتَهِنُ، اچھا جی، اور مرتہن نے خر کو قبض کیا، ثم استعاره الوصی، پھر وصی نے سے خر عاریتاً مانگا لحاجت الیتیم، یتیم کی دیوار مٹی لانے کے لیے، فضاع فی ید الوصی، وصی کے ہاتھ میں وہ مرا، فإنه خرج من الرهن، وہ رہن سے نکلا، یعنی مرتہن پر زمان نہیں ہے، اس کا دین ثابت نہیں ہے۔ او هلك من مال اليتيم، یہ مال یتیم سے ہلاک ہوا، لأن فعل الوصی، کیونکہ وصی نے جو واپس کیا کفیلی بنفسه، گویا کہ سبیلی واپس لے لیا بعد الرجوع، لأنه، کیونکہ وصی نے استعاره خر کو عاریتاً مانگا لحاجت، او حکم اس میں هذا على ما نبين ان شاء الله تعالی۔ اول مال دین علی الوصی، اور مرتہن کا جو قرض ہے وہ وصی کے ذمہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی مطالبہ کیا جائے گا، یہ جیب نہیں دے گا، دے گا کس کے مال؟ یتیم کے مال۔ مانا علی الوصی کا معنی یہ ہے هو المطالب به، اس سے مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر اس نے جیب سے ادا کیا دین ثم یرجع بذلك علی الصبی، وصی رجوع کرے گا اس دین کے ساتھ صبی پر، لأنه غیر متعدن، کیونکہ میں ظالم نہیں فی هذه الاستعارہ، خر مانگنے میں، اس دیا لحاجت الصبی، کیونکہ وہ وصی کے حاجت کے لیے استعارہ نہیں ہے بلکہ یتیم کے لیے ہے۔
ٹھیک ہے. سنو بھائی، یہ نگران تھا اس یتیم کا، اس نگرانی کی بغیر سے 100 روپے ادھار مانگی یتیم کے لیے، اور یتیم کا ہر اس کے پاس رکھا، اور پھر اس نگران نے وہ ہر عالیتاً مانگا اپنی استعمال کے لیے، اور اس کے پاس ہلاک ہو گیا، اس کے پاس ہلاک ہو گیا. تو آپ کا دن تو باقی ہے، کیونکہ آپ نے ہلاک نہیں کیا، اسی نے ہلاک کیا ہے. بات سمجھ میں؟ لیکن چونکہ اسی نے اپنی استعمال کے لیے خرید لیا تھا، تو وہ اس کی قیمت کس قدر کرے گی؟ یہ تھی. وَلَوْ اسْتَعَارَهُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ، اگر اسی یتیم کا ہر مرتہن سے اپنے کام کے لیے ہلاک ہو جائے زمینہ پوری کبھی، لِأَنَّهُ وَسِی مُتَعَدِّدٌ، وہ ظالم ہے، اِذْ لَيْسَ لَهُ وِلَایَةُ الْاِسْتِعْمَالِ، وسی کو حق نہیں ہے کہ وہ سبھی کا خال استعمال کرے فی حاجت نفسه، اپنے کام میں. ٹھیک ہے. سنو بھائی، صورت مسئلہ کہ یہ ہے کہ مرتے وقت میں اس آدمی کو نگران بنایا کہ میری سبھی کی اور اس کے مال کی حفاظت. ٹھیک. اس نگرانی کی بغیر سے 100 روپے ادھار مانگی یتیم پر خرچ کرنے کے لیے، اور یتیم کا خر اس کے پاس رہن رکھا. رہن رکھنے کے بعد اسی نے کہہ کر وہ خر اسی چینا، اور اس غاصب کے پاس ہلاک ہوا. غاصب تو مجھے سے یہ قیمت کا ضامن ہے. اگر قیمت مثل دین کا ہے، مثل، تو یہ سبھی کو دے گا اور سبھی آپ کو دے گا، یا یہ خود وہ قیمت آپ کو دے دے گا. یہ معنی اس کا ہوگا. وَلَوْ مَسَّبَهُ، اگر وہ خر سبھی کا جو مرتہن کے پاس ہے وسی کا تب کرے، بعد مَرَحَنَهُ فَاسْتَعْمَلَهُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ، اور وسی اپنے کام میں استعمال کرتا ہے، حَتَّى هَلَكَ عِنْدَهُ، خر اسی کے پاس ہلاک ہو جاتا ہے، نُقَلْ وَسِيُّ ضَامِنٌ لِقِیمَتِهِ، وسی ضامن ہے قیمت خر کا، لِأَنَّهُ مُتَعَدِّدٌ، کیونکہ وسی ظالم ہے مرتہن کے حق میں بھی، اچھا جی، بالغصب والاستعمال، اور سبھی کے حق میں بھی ظالم ہے، پھر استعمال کی حاجت نفسی، فَيُقْضَى بِهِ الدَّيْنُ، وہ قیمت جو اس کی ادا کرے گا اس سے دین ادا کیا جائے گا. کب؟ ان کا نقل، اگر دین کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے، تو اگر قیمت میں دین کا ہے نو ادا ہو جائے مرتہنہ، وسی وہ قیمت خر کس کو دے؟ اولا یرجع علی الیتیم، اور یتیم پر. کیوں؟ وسی نے اگر یتیم کا دین ادا کیا، لیکن یتیم کا قیمت خر اس کی ذمہ جو ہے وہ واجب ہے. لِأَنَّهُ وَجَبَ لِلْيَتِيمِ، کیونکہ یتیم کا واجب ہوا غاصب کے اوپر، مثل اس کا جو واجب تھا وسی کا یتیم پر، نقل تقایا حساسا، نقل کمیٹی کا ہوا. اور ان كانت قیمته اقل، چل وسی پہ بغیر سے کتنے پیسے ڈالیں گے؟ 100، اور وہ خر رقم کیا تھا وہ 50 ہے. وہ کتنا ہے؟ 50. تو قیمت کم ہے، دیر زیادہ ہے. تو اس صورت میں یہ 100 کا ضامن ہے یا 50 کا ضامن ہے؟ 50 کا ضامن ہے، وہ آپ کو دے گا، اور آپ باقی 50 کس سے لیں گے؟ زمین. اور اگر قیمت خر کا اقل من الدین، نو ادا قدر قیمت للمرتہن، تو وسی جو ہے وہ ادا کرے گا مقدار قیمت کا جو 50 مرتہن کو، وَأَدَّ زِيَادَةً مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، اور باقی 50 جو مرتہن کے ہیں وہ مال یتیم سے ادا کرے گا، کیونکہ مضمون وسی پر قدر قیمت ہے، لا غیر. بات سمجھ میں؟ اور اگر اس وسی نے مرتہن سے 100 روپے ادھار لیے سبھی کے لیے، اور وسی سبھی کا غلام 200 کا رکھا، اور پھر رسم کیا ہلاک ہوا، کیا ہوا؟ تو ابھی صورت میں تو کہتے ہیں کہ قیمت رہن اکثر من الدین، نو ادا قدر الدین للمرتہن، 100 تو مرتہن کو دے گا، والفضل للیتیم، اور قیمت میں جو 100 زائد ہے وہ یتیم کو دے گا.
یہ اس وقت کہ دین کی ادائیگی کا وقت، اور اگر ابھی دین کے ادائیگی میں 1 ماہ باقی ہے، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحُلْ الدَّيْنُ، اور اگر دین کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا تو قیمت رہن ہوگی اسی کے پاس، کیونکہ یہ ضامن محترم کا بھی تفریق حقیقی محترم کہ وسیع نے خود کیا ہے حق محترم کا جو مرہونہ ہے محترم، تو وہ قیمت رہن ہوگی اس کے پاس۔ ثم اذا حل الاجل، پھر جب دین کی ادائیگی کا وقت آئے تو جواب اس کی تفصیل پر ہے، فصل نہ ہو، اگر قیمت دین کے برابر ہے تو مرتہن کو دے گا، اور اگر کم ہے تو وہ کم دے گا، باقی یتیم کے مال سے دے گا، اگر زائد ہے تو قدر دین مرتہن کو دے گا، زائد یتیم۔ وَلَوْ أَنَّهُ رَكَبَهُ لِحَاجَةِ السَّرِيرِ حَتَّى حَلَكَ فِي يَدِهِ لِتَزَمَّنَهُ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ، اس نگران نے پیر بغاوت سے 100 روپے ادار لے کر یتیم کو دے دی، اور یتیم کا خر ان کے پاس رہ گیا، اور پھر اسی نے وہ خر غصب کیا، لیکن اپنے کام کے لیے نہیں، یتیم کی مٹی لانے کے لیے، اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ زمین مرتہن کا ہے کہ اس کا حق پینا ہے، لیکن یتیم کا نہیں ہے، کیونکہ یہ یتیم کے حق میں ظالم ہے یا خدمتگار ہے۔ وَإِذَا غَصَبَهُ، اور جب وہ چیز وہ مرہونہ غصب کرے، وَاسْتَعْمَلَهُ لِحَاجَةِ السَّرِيرِ، اور اس کے استعمال کرے سریر کی مٹی لانے کے لیے، اور وہ ہلاک ہو جائے وسیع کے ہاتھ میں، یزمنہ، وسیع ضامن اس مرہونی کا لحق المرتہن ولا یزمنہ لحق السریر۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ سریر کے لیے کیوں ضامن نہیں ہے؟ لأن استعماله، کیونکہ اسی نے خر استعمال کیا، واسطے حجت سریر کے، نلیس بتعدد، یہ ظلم نہیں ہے، وقد الاخذ، اور اسی طرح مرتہن سے خر لینا بھی ظلم نہیں ہے، لأنه ولایت اخذ مال الیتیم، اسی کو حق ہے کہ مال یتیم کو وصول کرے۔ ولہذا قال فی کتاب الاقرار، فی کتاب، کیونکہ اب اور وسیع کو صغیر کا مال لینے کا حق ہے، تو اگر وسیع قرار کرے کہ میں نے صغیر کا مال چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹے گا، کیوں؟ مال اس مال لینے پر کاٹا جاتا ہے جس کے لینے کا حق نہ ہو، اور وسیع و اب کو صغیر کا مال لینے کا ولہذا، کیونکہ وسیع اور اب کو صغیر کا مال لینے کا حق ہے، تو امام محمد نے کتاب الاقرار مخصوص میں کہا ہے کہ اذا اقر الاب، اگر باپ کو وسیع اقرار کرے کہ میں غصب کر چکا ہوں مال صغیر کا، لا یلزمہ شیء، شریعت اس کو سزا نہیں دیتی، لأنہ لا يتصور غصبہ، یہاں غصب متصور نہیں ہے، لما ان له ولایت الاخذ، کیونکہ ہر ایک کو حق ہے مال صغیر لینے کا۔ فَإِذَا حَلَكَ، جب اس کی ختم کرتی صغیر کے کام کے لیے، تو اگر وہ ہلاک ہو جائے اس کے ہاتھ میں، یَزْمِنُهُ لِلْمُرْتَهِنِ، مرتہن کا تو ضامن ہے۔ اچھا جی، اخذ یاخذہ بدینی، مرتہن مفتی کو دین کے بدلے پکڑے گا، اگر اس کا خط حل وقت آ چکا تھا، اور پھر مفتی رجوع کرے گا عدد صغیر، لأنه ليس بمتعدد، کیونکہ صغیر کے بارے میں وہ چیز ضامن نہیں ہے، بل هو عامل له، بلکہ وہ تو صغیر کا خالق ہے، اور انسان لم يحل، اور اگر دین کا وقت نہیں آئے گا تو وہ قیمت رہن ہوگی عند المرتہن، جب دین لینے کا وقت آئے تو یاخذ دینہ منہ، وہ مرتہن دین اس سے لے گا، اور ویرجع الوسیع علی سبیل ذلک، ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمتي والموزون۔ سنو بھائی، میں نے آپ سے یہ موبائل غصب کر دیا، قاضی نے مجھے کہا ہے یہ واپس کرو، میں نے کہا شام کو واپس کرو، تو آپ کہتے ہیں یہ میرے پاس کوئی چیز رہ لگتی، تو میں اس مخصوص کے بدلے میں دراہم رہنا لگتا ہوں، دنانیر رہنا لگتا ہوں، مکیل گندم رہنا لگتا ہوں، سونا موزون رہنا لگتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ کیوں؟ ہر وہ چیز مرہونہ بن سکتی ہے جس سے استعفا ممکن ہو،
اور مجھ سے موبائل کی قیمت کی استفاء رکو سے بھی ممکن ہے، دلالی سے بھی، مکی گندم سے بھی، اور موزون سونے چاندی سے بھی، اور جائز ہے مرہون بنانا دراہیم کا، دراہیم کا، وکیلات کا اور موزونات کا، لأنه يتحقق الاستیفاء منه، کیونکہ ممکن ہے وصول مقصودے کا اس سے پکانا، تو ہر ایک محل ہے رہن رکھنے کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ سنو، آپ نے مجھے کہا کہ میرے پاس 1 کلو سونا ہے اینٹ کی شکل، وہ لے لو اور مجھے 1 کلو سونے کا ہار دے دو، بیوی نے پہننا ہے، اینٹ تو گلے میں نہیں جا سکتی، تو یہ اینٹ تم رکھو اور مجھے 1 کلو سونے کی ہار دے دو۔ میں نے کہا لو یہ اینٹ میں نہیں دے دی۔ اب اسی مجلس میں اب مجھے ہار دیں گے، آپ نے کہا ہار اوپر ہے میں اتارتا ہوں، میں نے کہا اس ہار کے بدلے میں یہ چیز میرے پاس رائج رکھو، اور یہ بھی اپنی سونا رکھا۔ بات سمجھ گئے؟ اب اگر یہ ہلاک ہو جائے میرے پاس تو گوئے کہ میں نے ہار وصول کر لیا، میں نے اینٹ دے دی 1 کلو، آپ ہار اتارنے کے لیے اوپر جا رہے تھے، میں نے کہا آپ میرے پاس یہ سونے کا لاؤڈ اسپیکر رہن رکھو، آپ نے یہ رہن رکھا، ہار آنے سے پہلے میرے ہاتھ میں یہ ضائع ہوا، چور اٹھا کر لے گئے، تو مجھ سے وہ جو ہار میں نے وصول کرنا تھا وہ میں نے ہار کی شکل میں وصول کیا یا اس کے بارے میں؟ وہ اینٹ آپ سے واپس نہیں لے سکتا۔ فَإِنْ رُهِنَتْ، سونے کی لاؤڈ اسپیکر رہن ہو گئی، بھی جن سے سونے کے ہار کے بدلے، نو ہلاکت، یہ لاؤڈ اسپیکر ہلاک ہوا، بمثلہا، اس ہار کے بدلے، من الدین، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ، اگر ہار کا سونا جید و کھرا ہے اور اس کا سونا کھوٹا ہے، لیکن جنس ایک ہے، جس میں جودت اور ردت کو نہیں دیکھا جاتا، وزن کو دیکھا جاتا ہے، اور وزن اس کا اور ہار کا برابر ہے۔ یہ جلد ثالث کا مسئلہ، لأنه لا معتبر، اعتبار نہیں ہے بالجودت کھری پن کا، عند المقابلة بجنسها، جب سونا سونا کے مقابلے میں ہو، وهذا عند باباجی، یہ امام صاحب کے نزدیک، لأن عنده، ان کے نزدیک، یسیر مستوفیاً، مرتہن وصول کرنے والا اپنے حق کا، باعتبار وزن کے، اور وزن ہار کا بھی 1 کلو ہے، اور لاؤڈ اسپیکر کی سونا جو ہے یہ بھی 1 کلو ہے، دون القیمت، قیمت کا اعتبار نہیں ہے کہ اس کا سونا کوٹا ہے تو یہ 100 روپے کا ہے، اور اس کا سونا کھرا ہے تو وہ 110 کا ہے، کھرا کوٹے کا اعتبار۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ نے کلو ہار اتارنا تھا، میں نے اس وقت کلو سونا لاؤڈ اسپیکر کی شکل میں لے لیا، بات سمجھ میں؟ اور ہار آنے سے پہلے یہ ہلاک ہوا، امام صاحب کہتے ہیں تیل کا بے، اب میں ہار نہیں لے سکتا، میں نے وصول کر لیا۔ صاحبین کہتے نہیں، جب یہ لاؤڈ اسپیکر کا سونا میرے پاس ہلاک ہوا تو میں ضامن ہوں اس کی قیمت کا، لیکن قیمت سونے کا نہیں، خلاف جنس کا۔ مثلا یہ سونا 1 کلو تھا، کلو سے من گندم آتی ہے، تو میں من گندم کا ضامن ہوا، جب وہ ہار لاؤ گے تو میں من گندم آپ کو دے دوں گا۔ تو صاحبین نے تل کا بھی تل کا کیا، یا مجھے ضامن اس کی قیمت کا ٹھہرا ہے، اب وہ قیمت خلافی جنس ہے، مثلا من گندم ہے، جب آپ ہار اتار کر مجھے دو گے میں اس کی قیمت گندم کی شکل میں آپ کو دے دوں گا۔ وَعِنْدَهُمَا، صاحبین کے نزدیک، یضمن القیمت، مرتہن ضامن قیمت لاؤڈ اسپیکر کا، لیکن من خلاف جنسی، وہ سونے کا نہیں ہوگا، وَتَكُونُ، اور وہ قیمت جو گندم ہے وہ رہن ہوگی مکانہ لاؤڈ اسپیکر کی جگہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ ذرا مسائل سنو، ایک چوری کا مسئلہ ہے، ایک ٹوٹے پن کا مسئلہ ہے، ٹوٹے، لیکن پہلے اصل سمجھو، امام صاحب کے نزدیک مرتہن ضامن ہے، مرتہن بے اعتبار وزن کی، اور صاحبین کے نزدیک ضامن ہے بے اعتبار قیمت کی، یہ بات رکھو۔ اب مسئلے میں آؤ،
وفي الجامع الصغير فإن رهن إبريق فلسة وزنه 10 ب10 فزاع بما فهو بما فيه. ادھر دیکھو، پیر بگاڑا نے مجھے 10 روپے چاندی کی دی. 10 روپے 10 تولے ہوتے ہیں، ہر روپے ایک تولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پیر بگاڑا نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز رہے نہ کو، میں نے چاندی کا لوٹا اس کے پاس رہے نہ تھا، اس کا وزن بھی 10 تولے ہے اور قیمت بھی 10 تولے ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ٹوٹ گیا، تل کا بھی تل کا، اس کی 10 روپے چاندی کی میرے پاس رہ گئے. امام صاحب کی نیچی کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب نے اس کو ضامن ٹھہرائے بے اعتبار وزن کے، اور لوٹے کا وزن اور 10 روپوں کا وزن برابر ہے. اور صاحبین کی نزدیک بھی تل کا بے تل کا، کیونکہ ان کے نزدیک پیر بگاڑا مرتہن ضامن ہے بے اعتبار قیمت کے، اور قیمت لوٹی کی اور 10 روپے کی، بس یہ اتفاقی مسئلہ ہے. فَإِنْ رُهِنَ إِبْرِيقٌ، رہن رکھا گیا ایک لوٹا جو چاندی کا تھا، اس کا وزن بھی 10 ہے، قیمت بھی 10 ہے اور قرض بھی 10 ہے. فَزَعَ، وہ ضائع ہوا، فَهُوَ بِمَا فِيهِ، تو یہ لوٹا گیا اس 10 روپے کی بدلی جس میں رہن تھا. قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس صورت میں اتفاقی ہے کہ قیمت مثل وزن کا ہے یا اکثر ہے. یہ جواب دونوں صورتوں میں کی قیمت برابر ہے یا زائد ہے بال اتفاق ہے، کیونکہ استفاء دین کا بابا جی کے نزدیک بے اعتبار اور وزن لوٹے کا اور وزن 10 روپوں کا برابر ہے، اور صاحبین کی نزدیک بے اعتبار قیمت کا اور قیمت مثل دین کا اول صورت میں، اور زائد ہے ثانی دوسری صورت میں. نو فیسیر بقدر دین مستوفیا، بقدر دین کی مستوفی ہوا. اب وہ زائد تو امانت ہے، امانت مضمون بالحالات نہیں ہے. تو صاحبین بھی کہتے ہیں تل کا لوٹا بے تل کا 10 روپوں کے بدلے میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنَ الدَّيْنِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ. اب آؤ، اس نے میرے پاس مجھے 10 روپے چاندی کی دیے اور یہ کھڑی چاندی، کھڑی، تو اس کا وزن بھی 10 تولے ہے اور قیمت بھی 10 روپے ہے. میں نے لوٹا اس کے پاس رکھا، یہ 10 تولے کا ہے لیکن اس کی چاندی کھوٹی ہے، تو اس کی قیمت 10 روپے ہوگی یا 8 روپے؟ اب مرہونہ بے اعتبار وزن کی دین کے برابر ہے لیکن بے اعتبار قیمت کے کم ہے، اور یہ ضائع ہو جائے تو امام صاحب کہتے ہیں تل کا بے تل کا. میرا لوٹا گیا، اس کی 10 روپے گئے، کیوں؟ وہ مرتہن کو ضامن ٹھہراتا ہے بے اعتبار کس کے؟ وزن کے، اور وہ اس نے میرا اتنا وزنی لوٹا ضائع کیا جتنا وزن اس کی دین کا تھا، نو تل کا بے تل کا. اور صاحبین کہتے ہیں کہ پیر بگاڑا کا یہاں 10 روپے ہے اور اس نے میری 10 کا لوٹا ضائع کیا یا 8 کا، تو 8 روپے اس کی دین سے ساقط ہو گئے اور 2 روپے باقی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کس کی باقی ہے؟ مرتہن کا. کس کی ذمہ؟ وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ، اور اگر لوٹی شریف کی قیمت جو ہے وہ اقل ہے من الدین وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ، اس میں اختلاف ہے. صاحبین نے کیا کہا تھا؟ دین سارا ساقط ہوا یا 8 روپے ساقط ہوا، اور 2 روپے کیا ہے؟ باقی ہے. اور کیوں؟ اگر 8 روپے ساقط ہو گئے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ میں نے 8 کی چیز لی اور میں نے 10 روپے لے لیے اور جنس ایک ہے تو مجھے 2 روپے زائد ملے. یہ سود ہے یا نہیں ہے؟ لہما صاحبین کہتے ہیں لا وجہ نہیں ہے الی الاستیفاء بالواقع کہ ہم مرتہن کو کہے تم نے دین کا استیفاء کیا بے اعتبار وزن لوٹا کے. کیوں؟ وزن لوٹا تو 10 ہے لیکن قیمت کتنی ہے؟ 8. تو مرتہن نے 8 لیے اور راہن کو کتنی دیے تھے؟ 10. تو یہ سود ہے. لما فیہ من الضرر بالمرتہن ولا الى اعتبار القیمت، کیونکہ یہ مفضی الى الربا ہے. مفضی. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پیر بگاڑا کو من گندم کا ضامن ٹھہرایا کہ تو نے وہ لوٹا جس کا وزن 10 تولے ہے اور قیمت 8 روپے ہے وہ ہلاک کیا، تو آپ 1 من گندم کی ضامن ہو گئے. میں 10 روپے دوں گا اور وہ
من گندم دے گا. اب ولی سے من گندم کا تقابل اس سے کرو تو اگر کمی بیشی ہو تو سود نہیں ہے، جنس مختلف ہے. اور من گندم کا تقابل 10 روپے کے ساتھ کرو، میں 10 دوں گا وہ من گندم دے گا. اگر کمی بیشی ہو بھی تو سود نہیں ہے، کیونکہ جنس ایک ہے یا جدا 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 ہے. اپنے ہدایت میں پڑھا ہے ایک تفاضل حقیقی ہے کہ من 2 من کے بدلے دو، ایک تفاضل حکمی ہے کہ نقد دو ادھار لے لو، اور ہر ایک کی الگ الگ علت ہے. ٹھیک ہے. تفاضل حقیقی کے لیے اتحاد فی القدر والجنس ہے، اور حکمی کے لیے اتحاد فی القدر کافی ہے. گندم دو اور جو لے لو، جنس مختلف ہے، جنس میں اتحاد نہیں ہے، قدر میں ہے، دونوں وکیلات ہے، تو ادھار نہ جائز ہے. نہیں پڑا تو آ جائے گا. ولا الى اعتبار القيمة لانه يؤدي الى ربا نفسرنا الى التضمين. ہم نے استعارت کی کہ مرتہن کو ضامن ٹھہرایا جائے خلاف جنس کا. بات سمجھ میں آ گئی. لينتقد القبض تاکہ پھر بگانا کا قبض ہو جائے. کس پر؟ مرہون پر. ٹھیک ہے یا نہیں؟ او يجعل مكانه، اور جس جگہ میں مرہونی کا قبض تھا تو وہاں گندم کا قبض ہوگا. ٹھیک ہے. ثم يتملكه وله النذر. بابا جی نے کیا کہا تھا کہ اس نے مجھے 10 روپے دیے جس کا وزن بھی 10 تولے ہے اور قیمت بھی، اور میں نے لوٹا رکھا جس کی وزن تو 10 تولے ہے لیکن قیمت 8 تولے ہے. ہم کہہ دیں اگر یہ لوٹا گم ہو جائے تو 10 روپے گم ہو جائیں گے. کیوں؟ وزن اس کا اور اس کا برابر، زیادہ سے زیادہ قیمت میں فرق ہے. اور قیمت میں کیوں فرق ہے؟ اس لیے کہ یہ سونا جید ہے اور وہ کیا ہے؟ کھوٹا ہے. تو جناب جہاں جنس ایک ہو وہاں کھوٹے اور کرے کا فرق ہے. میرے پاس اعلیٰ گندم ہے، آپ کے پاس گندی گندم ہے. اب میں کہتا ہوں گندی گندم 2 من دے دو، اعلیٰ گندم 1 من دے دو، وہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. جب جنس ایک ہے وہاں کھوٹا کرے کا اعتبار نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو قیمت میں تو فرق آیا تھا بے اعتبار جید اور کھوٹا ہونے کے. اور جب جید اور کھوٹا کا فرق نہیں ہے تو قیمت کا بھی وزن کا فرق ہے، اور وزن میں وہ لوٹا اس 10 روپے کے برابر ہے، لہذا تلک بیٹے. بابا جی کہتے ہیں کہ کرا فن ساقط الاعتبار ہے فی الاموال ربویہ عندنا عند المقابلہ، جب اس کا مقابلہ سونے کا سونے کے ساتھ آئے. صاحبین نے ہمیں ڈرایا تھا کہ جناب اگر لوکے کے بدلے 10 روپے ضائع ہو جائے تو اس نے اعلیٰ 10 روپے کا استعفا کیا. کس سے؟ کھوٹا سے. ٹھیک ہے. تو کہتے یہ جائز ہے کہ انسان اعلیٰ چیز دے دے وہ کھوٹی چیز لے لے. صاحبین بھی کہتے ہیں کیسے؟ میں نے 10 روپے کھڑے پھر وغیرہ کو دی، اور پھر بار بار اس کے دروازے پر جاتا تھا، یہ نہیں دیتا تھا. سال کے بعد اس نے 10 روپے دی لیکن کھوٹے. میں نے کہا شکر ہے وصول ہو گئے. تو صاحبین بھی کہتے ہیں جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ تو دیکھو میں نے تو خرید دیے تھے اور میں نے کیا لے لیے؟ کھوٹے لے لیے. معلوم ہو کہ یہ جائز ہے. آرام سے واستيفاء الجيد بالرديء. اور جناب کھڑے کا استعفاء ردی کی صورت میں جائز ہے. کما اذا تجاوز به، جیسے لوگ چشم پوشی کرے کہ میں نے کھڑے 10 روپے دیے تھے اس کو اور میں اس سے وصول کرتا ہوں کھوٹے 10 روپے، اور میں کہتا ہوں شکر ہے وصول تو ہو گئے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو دیکھو یہاں میں نے دی تھے کھڑے اور لے لیے کھوٹے. وقد حصل الاستيفاء بالاجماع، اور یہاں استیفاء حاصل ہے. ولہذا يحتاج الى نقضه. صاحبین بھی قائل ہے کہ مرتہن لوٹی سے استیفاء کر چکا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ جب لوٹا ٹوٹ جائے تو صاحبین نے کہا کہ وہ من گندم کا ضامن ہے اور یہ چھوڑ دو، کیونکہ اگر اس پر قبضہ نہ ٹوٹے تو اس سے بھی استیفاء ہے، گندم سے بھی استیفاء ہے، تو تکرار استیفاء آ جاتا ہے. تو اس کی ذریعہ
قبضہ چھوڑانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی استعفا ہو چکا تھا. اب اگر گندم کی استعفا کرے تو کیا لازم آتا ہے؟ وقد حصل الاستيفاء بالإجماع ولهذا يحتاج إلى نقضه ولا يمكن نقضه بإيجاب الزمان. چلو یہ دوسرا اعتراض ہے صاحبین پر. صاحبین نے کیا کہا تھا کہ لوٹا ٹوٹ گیا, ٹوٹا تو اس کو ضامن ٹھہرانا, اس کو ولا يمكن نقضه. صاحبین نے کہا تھا کہ جب لوٹا ٹھوک گیا تو اس کا قبض اس پر توڑ دو ایک, اور اس کو گندم کا ضامن بناؤ دو. تو کہتے اس کا قبض توڑنا اور ضامن بنانا یہ غلط ہے. کیوں؟ قبض توڑنے کے لیے ایک مطالب چاہیے, ایک مطالب چاہیے, اور زمان کے لیے ایک مطالب چاہیے اور ایک مطالب مطلوب چاہیے. وہ تو مطلوب بن سکتا ہے, میں تو مطالب نہیں ہوں, میں تو خوش ہوں 8 روپے کا لوٹا ٹوٹ گیا, میرے پاس 10 روپے بچ گئے, تو میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں. ولا يمكن نقضه, بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم پیر بگاڑا کا قبضہ لوٹے پر چھوڑ دیں بیجاب زمان بسبب بیجاب گندم کے. لأنه لا بد له من مطالب ومطالب, اس کے لیے ایک طالب چاہیے کہ اس کا قبض توڑ دے, اور ایک مطالب, اور میں مطالب ہوں کہ یہ مجھے واپس کرو ٹوٹا ہوا, اور تو گندم کا ضامن ہے. میں تو خوش ہوں کہ میرے 8 روپے کا لوٹا گیا, میرے پاس 10 روپے رہ گئے. وَكَذَا الْإِنسَانُ لَا يَمْلِكُ مِلْكَ نَفْسِهِ. یہ استاد پھر شاگردوں کو سمجھاتا ہے کہ آپ نے اس کو 1 من گندم کا ضامن بنایا, اور کس کی بدلی ضامن بنایا؟ جو لوٹا ٹوٹنے کے بعد تو مرتہن کا ملک بنا, تو اپنی ملک کا ضامن بنتا. جب یہ ٹوٹ گیا تو اب یہ مملوک راہن کا ہے یا مرتہن کا ہے؟ مرتہن کا ہے. اور مملوک کی مرتہن کی بدلی مرتہن کو ضامن ٹھہراتے ہو, تو انسان اپنی ملک کا ضامن تو ہاں. ولا یضمن ملک نفسه. اب آؤ, جب اس پر قبضہ توڑنا ناممکن ہے کیونکہ اس کا مطالب نہیں ہے, تو یہ آپ کے قبضے میں. جب قبضے میں ہے تو گندم کیسے آپ پر واجب ہو گئی؟ یہ واجب ہے, تو دو چیزیں تو آپ پر واجب نہیں ہو سکتی, یہ مانا ہے. اور متعذر ہے التضمین, مرتہن کو ضامن بنانا. کیوں؟ بتعذر النقض, کیونکہ متعذر ہے اس کا قبضہ توڑنا. کس کے اوپر؟ لوٹے کے اوپر. ٹھیک ہے. وَهَذِهِ فُرَيْعَةٌ, یہ استاد اور شاگردوں کے اختلاف فرع ہے. ما, اس صورت کا. میں نے آپ کو 10 روپے خریدیے, آپ نے رات کے اندھیرے مجھے 10 کوٹھے دی. ان 10 کوٹھوں سے میں نے گندم خریدی. خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ 10 روپے کوٹھے ہیں. اب کیا ہوگا؟ صاحبین کہتے ہیں کہ میں اس 10 کوٹھوں کا ضامن ہوں, خلاف جنس کا وہ آپ کو دے دوں گا اور آپ سے 10 روپے خرید لوں گا. اور امام صاحب کہتے ہیں میں نے 10 روپے دی ہے کرے, میں نے لی ہے کوٹھے, لیکن وزن میں تو برابر ہے, اگرچہ قیمت میں فرق ہے. اذا استوفت الجیوب, میں نے کوٹھے لیے مکان الجیاد, خروں کے بدلے. فحلقت, وہ کوٹھے میں نے خرچ کیے. ثم علم بالضیافہ, پھر مجھے کوٹھے پن کا پتہ چلا. یہ مسئلہ معروف ہے جلد 40 کا. ٹھیک ہے, لیکن یہ متن کا مسئلہ اس پر متفرع نہیں ہو سکتا, اس پر متفرع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس متن کے مسئلہ میں امام محمد امام یوسف کے ساتھ ہے, اور وہ مسئلہ جو متفرع علیہ جلد 40 کا ہے اس میں امام محمد کس کے ساتھ ہے؟ بابا جی کے ساتھ ہے. غیر ان البنا, اس مسئلے کی تفریع اس مسئلے پر صحیح نہیں ہے. علامہ هو المشہور, کیونکہ امام محمد فیہا جلد 40 کی مسئلہ میں بابا جی کے ساتھ ہے, وفی هذا متن کی مسئلہ میں مع القاضی. اب دیکھو امام یوسف کا وہاں اور یہاں ایک ہی مسئلہ ہے کہ استعفاء جیاس کا ضیوف سے نہیں ہو سکتا. دونوں مسئلوں میں کہا, امام صاحب نے دونوں میں کہا ہو سکتا ہے,
اور امام محمد جو ہے وہ ڈگمگا گئے, اس نے یہاں کہا نہیں ہو سکتا اور وہاں کیا ہے. تو امام محمد نے کیا خارج میں اور رہن میں یہ فرق کیوں کیا؟ تو کہتے فرق امام محمد کا یہ ہے کہ ان قبض الضیوف لیستوفی من عینھا. دیکھو جب میں نے آپ کو قرض 10 روپے دیے اور آپ نے مجھے کھوٹا 10 دیے, تو میں نے یہ کس لیے کیا؟ تاکہ کھوٹوں سے فائدہ اٹھاؤ, اور فائدہ میں نے اٹھا لیا, گندم خرید لی تو استیفا ہو گیا. ضیوف لیستوفی من عینھا, اور ضیافت مانی نہیں ہے استیفا سے. وقت تم, اور وہ استیفا تم ہوا بالہلاک وقبض الرہن. اور میں نے جو آپ کو 10 روپے دیے اور لوٹا کھوٹ آپ کے پاس رہا رکھا, تو یہ استیفا کی نہیں ہے کہ یہ ذریعہ استیفا کا, ذریعہ استیفا کا ہے. وقبض الرہن, اور پھر بغیر نے جو کھوٹی لوٹے پر قبضہ کیا تاکہ استیفا کری من محل آخر دین کا, فلا بد من نقض الخبر, اس لیے یہاں پھر بغیر کا خبر لوٹی کے اوپر توڑ دو, اور ممکن ہے ان کی نزدیک یہ توڑنا بالتضمین ولو انکسر. یہ مسئلہ مشکل